بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برصغیر میں زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھانے کے لیے 3 طرح کے کیلنڈر دیکھے جاتے ہیں، جن میں عیسوی کیلنڈر، اسلامی کیلنڈر اور بکرمی یا دیسی کیلنڈر۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 24 ستمبر 2025 دن بدھ کا پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 30 ربیع الاول 1447 ہجری دن بدھ کا سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ہجری یا قمری کیلنڈر کے حساب سے 2 ربیع الثانی 1447 ہجری دن بدھ کا پنجابی یا بکرمی کیلنڈر کے حساب سے 10 اسو 2082 دن بدھ کا۔ آج کی بات، گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ ماضی کے دریچوں سے چند واقعات جو پاکستان اور مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ 24 ستمبر 622 ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کے قیام کے انتظامات شروع کیے۔ 24 ستمبر 1180 سلطان صلاح الدین ایوبی نے شام اور مصر کو متحد کر کے صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز کیا۔ 24 ستمبر 1923 ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ سیکولر آئین نافذ کیا گیا، جس کا اثر اسلامی دنیا پر پڑا۔ 24 ستمبر 1948 عرب ممالک نے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں مشترکہ آواز بلند کی۔ 24 ستمبر 1952 کشمیر پر اقوام متحدہ کا خصوصی نمائندے ڈاکٹر گراہم نے کشمیر کو غیر فوجی علاقہ قرار دینے کے لیے انڈیا کو آمادہ کرنے پر ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ 24 ستمبر 1962 یمن میں انقلاب آیا اور یمن عرب ریپبلک قائم ہوئی، جسے مصر اور دیگر اسلامی ممالک نے حمایت کی۔ 24 ستمبر 1969 رباط اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھارتی نمائندے کی شمولیت پر صدر جنرل یحییٰ خان کا بائیکاٹ۔ 23 ستمبر 1970 مشرقی پاکستان میں سیاسی کشیدگی کے دوران 24 ستمبر کو عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان نے ڈھاکہ میں ایک جلسہ سے خطاب کیا، جس میں 6 نکات کے ایجنڈے پر مزید زور دیا گیا۔ 24 ستمبر 1973 اسلامی ملک گنی بساؤ نے آزادی کا اعلان کیا۔ 24 ستمبر 1983 حنیف محمد کے صاحبزادے شعیب محمد نے جلندھر میں بھارت کے خلاف کرکٹ میچ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ 24 ستمبر 2013 بلوچستان کے علاقے آوران میں زلزلے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، جس کے بعد 24 ستمبر کو امدادی سرگرمیاں شروع کی گئیں۔ 24 ستمبر 2019 وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل 24 ستمبر کو نیو یارک میں کشمیر ایشو پر ایک اہم میٹنگ میں شرکت کی، جس میں عالمی رہنماؤں سے خطاب کیا گیا۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔